پاکستان کی سیاست اس وقت انتہائی تبدیلیوں کا شکار بنی ہوئی ہے. شاید پچھلے 3-4 سال میں پاکستان میں اس قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہو جو ہم توقع کر رہے تھے, لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں میں پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی سیاستدانوں کے رویوں میں جو تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی گپ لگاتے ہیں. ہمارے ساتھ رومینہ خورشید صاحبہ PMLN کی سینئر رہنما موجود ہیں. ٹو بگن ود, ہاؤ آر یو جی؟ I'm fine, alhamdulillah. How are you? I'm wonderful. ڈائریکٹ مدعے پہ آتے ہیں جی. بالکل. عمران خان کو آپ گھر بھیج رہے ہیں پھر؟ میں تو ان کو گھر نہیں چاہتی کہ وہ جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ گھر جا کے ماحول خراب کریں گے. I think he needs some psychiatrist or mental doctor. اچھا جی, چلے, that's a strong start to the innings. Yes. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ نو ٹرسٹ ووٹ ہونے لگا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیسے بنی؟ دیکھیں, وجہ تو وجہ نہیں بلکہ وجوہات ہیں, اور وجوہات آپ کے سامنے ہیں. جس ملک میں جو زندگی تو جینا تو ایک طرف, لیکن جہاں پر جینا مرنا دونوں ہی ناممکن حد تک مشکل ہو جائیں, میں سمجھتی ہوں وہاں پر ایسے شخص کو چلے ہی جانا بہتر ہے. اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اب تو کسی کا بھی اعتماد نہیں رہا. انفیکٹ وہ لوگ جو اس کو لے کر آئے تھے, now they also have lost their trust in him. تو میرے خیال میں no confidence move اسی چیز کا نام ہے, اور اس کی ضرورت بھی تھی. تو اگر میں آپ سے ایک سوال اس طرح کا پوچھوں کہ اور پارٹی کے لوگوں کو توڑنا, اپنے ساتھ جوڑنا, کیا یہ کیٹیگری آف ڈرٹی پالیٹکس کے اندر نہیں آ جاتا؟ دیکھیے ریان, اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نہ تو کسی کو توڑ رہے ہیں, اور جو ہارس ٹریڈنگ کے گھٹیا اور گندے الزامات وہ لگا رہے ہیں, جن میں انہوں نے شاید ماسٹر کی ڈگری کی ہے, بلکہ میں نے تو انفیکٹ اپنے ڈفرینٹ جگہوں پر جب بھی بات ہوئی ہے تو میں نے کہا ہے کہ جہاں اتنی منسٹریز جو کہتے تھے کہ ہم 5-6 وزیروں سے زیادہ نہیں رکھیں گے اور 34-35 وزیر رکھے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایک منسٹری اور ضرور بناتے جو تھا یو ٹرن اور منسٹری فار الزامات. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہر دفعہ وہ الزام پہ الزام لگاتے ہیں نا, جیسے وہ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا, تاریخ پہ تاریخ. ان کا یہ حال ہے کہ وہ الزام پہ الزام اور فضول یو ٹرنز پہ یو ٹرنز. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ایسا جو شخص ہے اس کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے. اور ڈرٹی پالیٹکس کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, بالکل میں نہیں سمجھتی, کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کرنا جو ہے دیٹ از رانگ. اور میرے خیال میں چوائس آف سلیکشن تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے, وٹ یو وانٹ ٹو, ویئر یو وانٹ ٹو گو, ویئر یو وانٹ ٹو. اور اگر ہم دیکھیں تو معذرت کے ساتھ, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, انہوں نے جو لالا کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ کہیں اور جگہ سے تو نہیں لائے, وہ بھی یہیں سے اسی ملک میں سے انہوں نے ڈفرینٹ پارٹیز میں سے لیے, لیکن ہمارا الیکٹیبلز. لیکن ہم لوگوں نے یہ کسی کو نہیں کہا کہ آپ آئیں, وی آر ناٹ, کیونکہ ہماری PMLN کی جو ایگزامپل ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ پچھلے دور میں جب گورنمنٹ بھی تھی اور اب بھی, اس میں کوشش یہ کی گئی کہ ہر کسی کو یوں ہی نہیں لے لیا گیا تھا. اور آج بھی ہم تو اوپنلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی ضمیر کی آواز کو سننا چاہتا ہے وہ ضرور آئے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ اگر ڈیفینیٹلی دوائی تو کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ سبھی کو یوز کرنی پڑتی ہے. میرا سوال آپ سے صرف یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک جو عام دوائی تھی وہ میرے خیال میں اس کی ڈبل سے بھی زیادہ 100% اس کی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, اس کی پرائز ڈفرنس آ گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں غریب آدمی جس کی تنخواہ ہی اتنی نہیں ہے, بالکل وہ دوائی افورڈ کرے, وہ بچے کی فیس افورڈ کرے, وہ کیا کرے, وہ کھانا افورڈ کرے, کھانا بھی اس کو نہیں مل رہا. اور اوپر سے آپ نے جو صحت کارڈ کا ڈرامہ کر دیا, آپ نے راشن کارڈ کا ڈرامہ کر دیا, آپ نے وہ جو گھر کھول دیے کہ جی آئیں یہاں پر لنگر خانہ کھول دیے. اس ملک کو خدا کا واسطے لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو لائک, میں یہ کوئی وہ نہیں کہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹس کو لیں گے, بٹ آئی واز اے چیف کوآرڈینیٹر فار دا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, اینڈ اسپیشلی آئی واز ہیڈنگ دا پروگرام آف لیپ ٹاپ اینڈ فی ریمبرسمنٹ اسکیم. میں نے اس کے اندر وہ لوگ جو گھروں میں کام کرتے تھے ان کے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیکھے. وہ ہم نے تو نہیں دیے, وہ HEC کے تھرو گئے, ہماری گورنمنٹ کا وہ انیشیٹو تھا, لیکن ان بچوں نے آؤٹ سورس کر کے کام کیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ اسکیم بند کر دی.
ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کا نام چینج نہیں کیا تھا, وہ غریبوں تک پہنچتا تھا, انہوں نے اس پروگرام کا نام چینج کر دیا. تو یو نو دس از دا فیئر آف دا پرسن, لائک وین یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیلیور اینی تھنگ, وین یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, سو دین یو ڈو دیز سارٹ آف تھنگس, اینڈ دیٹ از کالڈ دا ڈرٹی پالیٹکس. وٹ وی آر ڈوئنگ اٹس ناٹ دا ڈرٹی پالیٹکس. ہم لوگوں نے آج دیکھیں, آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ SDGs جو ہے وہ ایک ایسا ظاہر گلوبل ایک ہے, اس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے. پاکستان واز امانگ دا فیو کنٹریز جس نے SDGs کے اوپر بات کی. ان کے آنے پہ کیا, ان کے اوپر ٹائیگر فورس بن رہی ہے, فلانی فورس ہے, یہ فورس ہے, وہ فورس ہے, اور پھر اس کے بعد یہ چیز آ رہی ہے, وہ چیز آ رہی ہے, اور ہمیشہ وہ گفتگو کرتے ہیں. اور میں ان کے لیے خصوصی, جیسے میں نے ابھی یو ٹرن منسٹری کی بات کی, تو وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں. وہ کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے, پھر اس نوٹیفیکیشن کے اوپر جسٹیفیکیشن آتا ہے, پھر اس جسٹیفیکیشن کے اوپر کینسلیشن آتا ہے, اور کینسلیشن کے بعد یو ٹرن آتا ہے. سو دیٹ از کالڈ ڈرٹی پالیٹکس. You really did think this through. Wonderful. Thank you. کرکٹ میں جی جب ایک فاسٹ بالر آتا ہے بالنگ کرانے نا, تو آگے بیٹسمین اگر فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہو تو وہ بالر کو مزید مزہ آتا ہے گیم کھیلنے میں. آپ نے فرنٹ فٹ پہ پہلی بال پہ 1-2 چھکے مارے ہیں, تو مجھے بالنگ کراتے ہوئے بھی تھوڑا مزہ آئے گا. But sorry to cut you, Ryan. I don't like that much cricket, but I love polo. Polo, اچھا جی. And I love chess. So I believe the politicians, کیونکہ ہم نے cricketers کا حال تو دیکھ لیا politics میں آتے ہوئے, so I think we need to use brain more. So unfortunately وہ ہم نے کرکٹ میں دیکھا ہے کہ وہ حال جو ہے وہ بڑا, وہ ملک کے لیے شاید اس طرح فائدہ مند آپ کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا بندوق کی نشست اور اس قسم کی گفتگو. So I think he is not having the sportsmanship. And teams better, which he is unable to make. چلیں ٹھیک, we'll come to that. But I'm looking for your sixers. آپ چھکے اور چوکے. سوال I'll try to catch. آپ نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے, پھر آپ نے بات کی بسپ کو احساس کرنے کے حوالے سے. مہنگائی کے حوالے سے لیٹس ٹاک اباؤٹ انفلیشن. پاکستان میں اچھی خاصی مہنگائی ہوئی ہوئی ہے, بہت مشکل ہے ایک غریب بندے کو اپنا پیٹ بھرنا. ٹھیک ہے جی. یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1982 کے بعد ہائیسٹ ریٹ آف انفلیشن. دنیا بھر میں اس وقت کووڈ کی وجہ سے ورلڈ انفلیشن عروج پہ دن بدن چڑھتی جا رہی ہے. اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان کے اندر اب بھی کچھ بیسک کموڈیٹیز دنیا کے ورلڈ انفلیشن کے پرائس حساب سے کیا کم نہیں ہیں؟ دیکھیے ریان, میں اس سے سمجھتی ہوں کہ جب ہم, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی امریکہ یا امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ ایگزامپل کرنا یا کمپیریزن کرنا ہی نا انصافی ہے, بیکاز دے آر دا ڈیولپڈ کنٹریز, دے آر امانگ دا سپر پاور کنٹریز. وین یو ٹاک اباؤٹ پاکستان, جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو ملازم ہے کیا اس کی تنخواہ بڑھی؟ نہیں. سرکاری ملازمین کی یا کسی کی بھی اس طرح سے تنخواہ نہیں بڑھی, لیکن خرچے بڑھ گئے. تو وہ ایک اگر بار بار بات کی جاتی ہے جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, وہ ہوتا یہ رہا ہے کہ جو امیر تھا وہ امیر ترین کیا گیا. اس سے میرا مطلب جہانگیر ترین نہیں ہے پلیز, میں اوور آل جنرل بات کر رہی ہوں کہ جو ہے جو امیر ترین لوگ تھے اور بالخصوص دوست تھے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. بہت ساری, I think people are smart enough. I don't want to waste my time on this کہ میں نام لوں, سب کو ہی نام پتا ہے کہ کہاں سے آٹا مہنگا ہوا, چینی مہنگی ہوئی, تیل مہنگا ہو گیا, گھی کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا, کہاں سے کس چیز کو روکے راتوں رات کہاں سے کس کو فائدہ ہوا, تو یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. سو I think these are the things which we have to definitely look into deeply we have to look into it. So اس لیے یہ کہہ دینا ہے کہ وہ فلانا ملک اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا, نہیں. کووڈ نے اچھے خاصے لوگوں کی کمر توڑی ہے. مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ میں نے آج یوٹیوب پہ ایک بزرگ جو ہیں ان کو دیکھا کہ وہ فائنانس منسٹری سے ریٹائر ہوئے تھے اور آج وہ فوڈ پانڈا چلا رہے ہیں. فوڈ پانڈا موٹر بائک پہ سروس دے رہے ہیں, اور اٹس ویری پینفل. اتنے پڑھے لکھے انسان, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جب ریٹائرمنٹ لی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک دکان کھول کے دی تھی موبائل کی, جو کہ تباہ ہو گئی وٹ ایور, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. آئی مسٹ اپریشیٹ. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے 100% بہتری آئی ہے. اچھا جی, احساس پروگرام کے بارے میں بل گیٹس نے ابھی آ کے کچھ باتیں کی, کچھ باتوں سے مراد کچھ تعریفیں کی. What's your take on that? Well, to be very honest, I will not say that this is what I'm telling. Like, it's not a political scoring. احساس پروگرام میں جو بسپ کا پروگرام ہے ایکچولی وہ احساس کی تعریف نہیں کر رہا تھا, وہ بسپ کی تعریف کر رہا تھا.
اور احساس پروگرام جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے جو کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی ان لوگوں نے بنایا اور ہماری گورنمنٹ نے اس کو جب آئی اس نے مزید اس کے اوپر کام کیا اور اس کو گلوبلی ایکنالج بھی کیا وہ ہوا تو ایکچولی بل گیٹس جو ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. احساس کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں پروگرام کی تو آئی ایم سو سوری احساس پروگرام میں احساس نہیں ہے. اچھا بے احساس ہے وہ, بے احساس ہے, احساس ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بل گیٹس نے جو بات کی وہ ان چیزوں کی بات کی ہے. یہ تو تب ہوتا نا کہ جیسے ہم لوگ آئے تھے تو اگر آپ وہ یوتھ پروگرام کی بات کرتے یا کیا, اب آپ دیکھیں خوف اتنا ہے کہ آپ نے اس کو کامیاب جوان کا نام دے دیا. If you have that much guts, so why can't you take the lead on it? Like we were not scared by taking the name of BISP. Because it's always a person who worked that matters more. لیکن کیا ان کی دونوں پروگرامز میں فرق ہے, فارم آف ایگزیکیوشن, فارم آف امپلیمنٹیشن؟ دیکھیں اٹس اے ریئلی فنی کوسچن اچھا جی فار می, لیکن کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں فنی ان اے لائٹر نوٹ. خیر میں نے یہ بات کی, نہیں نو آفینس. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایگزیکیوشن کی بات ہے وہ تو پورے ملک پہ ہی دیکھ رہے ہیں کیا ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. تو what I can say. Let's talk about something else. Let's talk about coming back to آپ کی no trust movement. ٹھیک ہے جی, سوال ایک میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے سوال ہے کہ زرداری صاحب کی فطرت کے اندر ایسی کیا تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جو سڑکوں سے گھسیٹنے کی جگہ ان کو ایوانوں میں ساتھ اندر لے جانے کی باری آ گئی ہے؟ دیکھیے ریان, میں ایک چیز آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ when we talk about the politics and when we talk about there is جہاں پر لوگ دو تین چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ مکس کر دیتے ہیں اور آپ کے جو میڈیا کی مکس کرنے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, مس لیڈ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فرق یہ آتا ہے کہ when you talk about the election, every party has their political agendas, right? They have their own ان کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے پراپر ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ الیکشن لڑتے ہیں, ان کا جس کے اوپر چیزیں آگے انہوں نے فائنلائز کرنی ہوتی. اسی طرح آپ اس کے اندر آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کی رائولز بھی ہوتے ہیں, آپ کسی چیز پہ متفق ہوتے ہیں, کسی چیز پہ آپ متفق نہیں ہوتے, اور اسی بنا پر آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور ان میں آپ ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور کھلے عام مخالفت کرتے ہیں. اس میں آپ اس قسم کے بیانات ڈیفینیٹلی آتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری بھی کیا جاتا ہے بیکاز دس از دا بیوٹی آف دا ڈیموکریسی, رائٹ؟ اور یہ کوئی کی اور انہونی چیز نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, پوری دنیا میں مارنے کی گھسیٹنے کی کرسیاں پوری دنیا میں چلتی ہیں. I'm not saying باہر کے پارلیمنٹ میں تو ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے. بالکل, I'm not saying کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, but what I want to say that کہ یہ ایک طریقہ ہے الیکشن لوگ لڑ کے آتے ہیں. کیا ہم اس بات پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی سیاسی بیان تھا فار پولیٹیکل سکورنگ یا پھر گیننگ ووٹس؟ ایگزیکٹلی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ پوائنٹ سکورنگ تھی یا وہ تھا, لیکن اس وقت کی نوعیت کے حساب سے دیکھیں جب بہن بھائی بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ایک ہی گھر کے ایک ہی ماں باپ سے جو بچے ہوتے ہیں وہ 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی. آپ ہو سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, نہیں بھائی کی بات نہیں کہہ رہی, آف کورس they are the political leaders of their own parties and I do respect them because what I've learned in the training of my political career that you have to give respect, because if you'll give respect then you'll get the respect, and it's nothing is like, you know, you can't say that this is the last word. It is always unpredictable. ٹھیک ہے, اب جیسے زرداری صاحب اور شہباز صاحب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیے جب آپ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں and whoever so have the largest majority they made the government. اب جو opposition ہے and then the parliament is a forum where you talk about the people, the rights of the people, and opposition کا کام کیا ہے کہ وہ ان کو کریکٹ کرے, جو چیز لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہی ہے اس کو وہ کریکٹ کرے. سو اوور دیر یو نیڈ ٹو بی ون. Was Imran Khan a tough opposition leader? Who? Imran Khan, he was always I don't mind to say یہ جو آپ کا ایکسپریشن آیا ہے نا, یہ میں پرومو شاٹ لگا رہا ہوں. I don't mind. I would really love to, because for me he is totally a person جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, I think he's a very he's worse than the illiterate person. He is not having any manners. I don't take him, like, for me he's
میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں آ رہا کہ اس کے لیے بولوں. اچھا چلیں چھوڑیں پھر. بیکاز ہی واز نیور اے ٹف. ایک ایسا اپوزیشن لیڈر کیا ہوگا جس کو آپ اس کا پارلیمنٹ کا بزنس اٹھا کے دیکھ لیں. بات تو صحیح ہے. ایک ایسا اپوزیشن لیڈر ٹف کیسے ہوگا جو ڈی چوک کو 126 دن کے لیے بند کر کے رکھتے. وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کیسے بند ہوئی تھی. اور ویسے بھی اٹ واز کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ کچھ کہہ گئی ہیں. یہی تو حسن ہوتا ہے بات کرنے کا. لیکن ایک چیز ہے دیکھیں اس میں بھی 126 دن کیسے تھے, وی آل نو. میں تو خیر آف کورس بیکاز دس از مائی سیکنڈ ٹرم ان دا پارلیمنٹ, تو مجھے پتا ہے کیونکہ میرے ونڈوز سے باہر ڈی چوک کا سارا نظارہ آتا تھا اور ہم لوگ دیکھتے بھی ہوتے تھے. اکثر لوگ آتے تھے کیونکہ ظاہر ہے فری میں اگر آپ کو کانسرٹ روز ملے تو ہوز گونا لیو دیٹ پلیس. مطلب پارٹی ہو رہی ہے, یو نو پارٹی ہو رہی ہے زبردستی. تو ایک آخری سوال پہ آ جاتے ہیں کہ پی ایم ایل این پی 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 کے آپ کے بقول اس وقت ایک پولیٹیکل الائنس ہے لیٹس اسیوم, لیکن ان دونوں کے ایجنڈاز ایک نہیں رہے. وہ جو باتیں کی جاتی ہے کہ 5 سال آپ پوری کر لو پھر 5 سال ہم پورے کر لیتے ہیں, وہ آپ کہہ رہی ہیں ایک محض جھوٹ. اور سی ریان آئی ول ریپیٹ اٹ اگین, ہر پارٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور میرے نہیں خیال میں کہ کوئی بھی, آپ اگر کھیل رہے ہیں, آپ نے کرکٹ کی بات کی, اب 2 ٹیمیں کرکٹ کھیل رہی ہوں گی, ایک نے تو جیتنا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جیت آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دوں کہ پلیز آپ اس دفعہ آپ جیت جاؤ, اگلی دفعہ میں. کل کس نے دیکھی ہے بھائی, whoever so going to perform, who's having the ability to perform and to prove that can come. Yes. ٹھیک ہے. نو ووٹ نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے آپ کا, اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے, مائی پرسنل تجزیہ لیٹس اسیوم ہے کہ کچھ سیاسی قبریں کھدیں گی. اب وہ کن کی ہوں گی یہ شاید ہمیں وقت ہی بتا سکے گا, کچھ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کے خیال میں, کیونکہ آئی ہیو اے فیلنگ ساری پارٹیز ایٹ دس پوائنٹ اپنی کشتیاں چلا کے آ گئی ہیں, مطلب اس کے بعد لیٹس اسیوم اف دا گورنمنٹ سکسیڈ تو اپوزیشن کے پاس تو فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا. سملرلی اگر عمران خان اتر جاتا ہے تو آئی تھنک اٹس ہز پولیٹیکل اینڈ. اس کے بارے میں واٹ یو ہیو ٹو سے, کیونکہ ون سائڈ آف دا بازی ول ہیو ٹو لوز. اف دیٹ از دی اپوزیشن what will happen? دیکھیے ریان, میں یہ نہیں سمجھتی کہ فیس سیونگ کے لیے کیا ہوگا. اپوزیشن ہیز ڈن دا لیول بیسٹ which they can do and we are doing and we will do and we will fight till end. We have exposed him properly, clearly. ہم نے اس کو ننگا کیا ہے, عوام کے سامنے دکھایا, اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان جو جمہوریت کی بات کرتا تھا, وہ شخص وہ اسی طرح بات کرتے ہیں نا, بندوق کی نشست, اور یہ وہ شخص جس کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے, یہ ظرف نہیں ہے, جو اپنے دوستوں کا دوست نہ بن سکا, جو آج تک کسی کے جنازے پہ نہیں گیا, جس کا یہ ظرف نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان گرا تو میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے اپنی کیمپین سب کو اناؤنس کر دیا کہ آپ ختم ہو جائے گی, کیونکہ 3 دن رہ گئے تھے, لاسٹ 2 دن تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ڈیز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 9 مئی کو ہوا تھا, انہوں نے روک دی, رائٹ, اور وہ اس کے پاس پتہ کرنے کے لیے گئے. اس کے اندر تو یہ لیڈر ایسے نہیں ہوتے. ریاست مدینہ کی بات کرنا جو ہے اور ریاست کو پروو کرنا, آئی وش کہ انہوں نے پڑھ لیا ہوتا. جو تسبیح کے ساتھ ہر وقت کھیل رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کبھی واچ کریں تو ہی از جسٹ پلئنگ, سو اٹ شوز ہاؤ کنفیوزڈ ہی از. ون اینڈ لیٹ می کمپلیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ فیس سیونگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ہم اپوزیشن ہے, ہمارا تو چہرہ سب کے سامنے ہے. چہرہ تو ان کا فیس سیونگ کی ان کو ضرورت ہے جو اپنے ممبرس کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں جائیں گے. جو کہتا تھا کہ ووٹ سے میں تبدیلی لاؤں گا, آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاؤ گے, تو لہٰذا سچا کون ہوا؟ وہ جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو. So this is the very clear clarity which I want کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ لوگ یہ جان سکیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیا تھا. اور ہم نے تو یہ اپوزیشن پوری کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ جو لوگ اس چیز پہ مطلب سوچتے تھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, آج وقت نے دکھایا. اور دیٹ از وائی آئی آلویز سیڈ کہ کارما از ویری ڈینجرس. اگلی لائن نہیں میں بولنا چاہتی, لیکن کارما از کارما, اٹ ریویلز. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو باتیں کرتے تھے, پیکا کا قانون اگینسٹ آئے یہ انسان, آج وہ لے کر آئے.
ہمارے ٹائم پہ تو اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں تھیں. لیکن اپوزیشن نے بڑا شور کیا ہے پیکا کے حوالے سے. سوری آپ دیکھیں آپ ایک آپ نے کیا اتھارٹی دے رہی ہیں, کنسیڈریشن بھی ہو گئی ہے, ہر چیز انڈر کنسیڈریشن ہوتی ہے. ایک ایسا وزیر اعظم یا ایسی حکومت جو صرف پارلیمان کو چلانے کے قابل ہی نہیں ہے, چلا بھی نہیں پاتی, صرف آرڈیننس لاتی ہے, تو ویسے ہی بیٹھ جائیں اور کہیں کہ آ جاؤ بھائی. اور جو آپ دیکھیں جو کل ہوا اس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں اور ان کے اندر خود انسانیت نہیں, احساس پروگرام لائے ہیں, اور احساس نہیں, کل جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر ہوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, عوام نے نہیں دیکھا؟ وہ کیوں کرایا گیا تھا؟ وہ جب انسان ڈر جاتا ہے نا, وہ جو دوسروں کو کہتے ہیں اردو نہیں آتی, کچھ نہیں آتی, تو ان کو عقل نہیں آتی, تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں گیدڑ کی موت آئی تو وہ اسلام آباد کی طرف بھاگ گئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اپنی موت نظر آ رہی ہے, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کدھر جائیں, تو وہ پھر ایسی ہی بونگیاں مارتے ہیں. کل I was here, in fact I was there at time جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, وہاں پر باقاعدہ ایسے لگتا تھا کہ کمانڈوز آئے ہوئے ہیں, کچھ بہت بڑے دہشت گرد یہاں پر رہتے ہیں, دروازے توڑو. ان شخص جن کا دروازہ توڑا گیا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, خواتین بھی تھیں, اور وہ اس وقت وہاں موجود تھے, اور ان کا دروازہ توڑ کے وہاں پہ جایا گیا. اور نقاب پہنے ہوئے لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر 100 لوگ گھسا ہے, آپ کو آپ یہاں پر آج میرے پاس لاج میں آئے ہیں, آپ باہر جا کے دیکھیں, ایک ایک منسٹر, ایک ایک MNA کے ساتھ 10-10 15-15 گارڈز ہیں. وہ کیوں ہیں پھر؟ جب ہم یہ کوسچن اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر آپ کو کس سے ڈر ہے اور کیوں سیکیورٹی ہے, تو تب کہا جاتا ہے جانوں کو خطرہ ہے. اور اب جب کہ آپ کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو, اور آپ کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو ان لوگوں سے خطرہ ہے جن کے پاس نہ کوئی لاٹھی تھی, نہ کوئی گولی تھی, نہ بندوق تھی. تو یہاں سے چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ جھوٹا کون ہے, سچا کون ہے. اسی لیے ہم نے تو ثابت کیا کہ ووٹ کو عزت دو, اور وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ووٹ نہ دو. تو میرے خیال میں یہ لائن کافی ہے. یہ بہت اچھی خاصی لائن تھی. البتہ ختم اس کو ایک ریپڈ فائر پہ کر لیتے ہیں جلدی سے. کیا عمران خان نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد گھر جا رہے کہ نہیں؟ وہ رہتا ہی گھر میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ڈاج کر گئی آپ. کیا عمران خان, ڈاج نہیں کیا, میں تو پہلے ہی کہا وہ رہتا ہی گھر میں ہے. اچھا چل, ہاؤس میں تو نہیں رہتا. لیکن کیا وہ پرائم منسٹر رہیں گے کہ نہیں؟ وہ پرائم منسٹر رہے نہ رہے, وہ ہمارے لیے تو کبھی بھی وزیر اعظم نہیں تھا. اچھا چلیں. کیا عمران خان کی گورننس اچھی رہی ہے پچھلے گورنمنٹ سے یا نہیں؟ ہارریبل. کیا نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ. کیا نواز شریف پاکستان جلد از جلد واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ. کیا نواز شریف پاکستان اگلے 1 مہینے کے اندر آئیں گے؟ اللہ نوز بیٹر, انشاءاللہ جو بہتر ہوگا. اچھا چلیں. کیا نواز شریف کرپٹ تھے؟ نہیں. کیا آصف علی زرداری کرپٹ ہیں؟ میں ان کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتی. کیا مولانا فضل الرحمان جو PDM کے پریزیڈنٹ ہیں, کیا وہ کرپٹ تھے؟ میں کرپشن میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگوں کے اوپر بھی جو کیسز ہیں عدالتوں نے جن کے اوپر بیان دیے, آئی ایم نو ون ٹو جج اینی ون. میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن پرسنل اوپینین آپ اپنے پاس سیو رکھنا چاہتے ہیں. آئی ایم اے پولیٹیشین, اور میں عوام کی آواز ہوں, تو میں وہی بات کہوں گی جو عوام کہتی ہے. پہلا سینٹینس آپ نے اچھا بولا, آئی ایم اے پولیٹیشین, پھر آپ نے ساتھ جوڑ دیا اس کو, میں عوام کی آواز ہوں. پولیٹیشین کون ہوتا ہے؟ عوام کی آواز ہوتی ہے پاکستان میں. I really hope someday all the politicians understand this statement. Hopefully. اس پہ ختم کر دیتے ہیں. Thank you so much for giving us your time. Pleasure.